السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی واضح آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس شخص پر اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص کے پاس رحمت کے فرشتے کسی بھی صورت نہیں آ سکتے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے آدمی سے شدید نفرت کیا کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو جن لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی، تو یہ لفظ لعنت کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ شریعت میں لفظ لعنت استعمال کیا جاتا ہے تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 قسم کے آدمی جہنمی ہیں۔ نمبر 1، پہلا وہ آدمی، وہ شخص کہ جس کا قرآن اور حدیث میں نام لے کر اسے جہنمی کہا گیا ہو، مثلا مشرک، بدعتی جہنمی ہے، واضح نام لے کے کہا گیا ہے۔ اب دوسرا وہ آدمی کہ جس کا شریعت کے اندر یعنی قرآن اور حدیث میں نام لے کر اسے جہنمی نہیں کہا گیا، لیکن ان کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ تو یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں تو وہ لوگ بھی جہنمی ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے لیے قرآن اور حدیث میں لعنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ شخص بھی جہنمی ہے۔ تو مثلا شریعت کا فیصلہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جھوٹے کی الگ سے دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے اس کے ہاتھ کاٹ دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ضمناً بتا دوں کہ جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان میں سے جو کم درجے کے گناہ ہیں ان کی دنیا کے اندر جو ہے سزا رکھی گئی تاکہ اس کا ادراک ہو جائے اور ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو مثلا یہ زنا، چوری، تو اب ان کی شریعت نے دنیا کے اندر سزا رکھی ہے کہ گردن اڑا دو، کوڑے مارو، ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ سزا رکھی گئی ہے کس لیے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی غلطی کا معترف تھا اور اسے دنیا میں یہ سزا مل گئی تو اب یہ آخرت کی سزا سے بچ گیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کی مخلوق کے سامنے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جھکنا، پتھر کے آگے، مورتی کے آگے، درخت کے آگے جھکنا، تو یہ جو ہے وہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی سزا کہیں پہ بھی نہیں، اس کا حکم کہیں پہ بھی نہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے اس کی گردن کاٹ دو یا اس کے ہاتھ کاٹ دو یا اس کو کوڑے مارو۔ تو ایسی سزا کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ یہ گناہ جو ہے کوئی معمولی گناہ ہے؟ نہیں، یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ اب اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے، اور یہ اکبر الکبائر ہے۔ اور اسی طرح جھوٹ بولنا یہ دنیا میں معمولی بات ہے، دنیا میں یہ معمولی بات ہے، ہم اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کی سزا بھی دنیا میں نہیں رکھی۔ لیکن یہ جو جھوٹا آدمی جب قیامت کے دن اللہ کی دربار میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر جو کے 2 دانے رکھیں گے۔ اب یہ شخص جھوٹا آدمی دنیا جہاں کی جتنی بھی نیکیاں سب اس کے کھاتے کے اندر ہیں، زکوٰۃیں بھی ہیں، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہیں، حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے دنیا جہاں کی ہر نیکی ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں گناہ صرف کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا۔ اب اسے کہا جائے گا کہ اس آپ کی ہتھیلی کے اوپر جو کے 2 دانے رکھ دیے گئے ہیں، ان کو آپس کے اندر گرہ لگا۔ جب تو ان 2 دانوں کی آپس کے اندر گرہ لگا لے گا تو سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔
اب یہ شخص دیکھے گا اور کہے گا کہ اللہ میرے لیے تو یہ ناممکن ہے کہ جو کے چھوٹے 2 دانے ان کی گرہ میں کیسے لگا سکتا ہوں، ناممکن ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے اب سوچ لے، جس طرح تیرا ان جو کے دانوں کی آپس میں گرہ لگانا ناممکن ہے، اسی طرح تیرا جنت کے اندر جانا بھی ناممکن ہے۔ تو یہ جھوٹے آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے بچائے اور قرآن و حدیث سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔